चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो ये जो है इस हवाले से मैं बताऊँ तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है वो 4 टीमें जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनमें बिल्कुल पाकिस्तान है, जिनमें कुछ नाम बोलूँगी, आपने उनके बारे में बताना है या उनको मशवरा दे दे जो भी एस्ट्रोलॉजी टर्म में। इमरान खान, जब भी आपके पास कोई डील आती है आप एक्सेप्ट करें। नवाज शरीफ, वो बड़े सेफ जोन में है 2025 में। बिलावल भुट्टो, मैं तो बड़े लोग का बिजनेस बंद करवाने वाली हूँ। जो एस्ट्रोलॉजर आपको फ्यूचर बताता है कभी आपने उसके पास नहीं जाना, खुदा ने वो चीज़ हमें नहीं दी। क्या ये वीकली और डेली हॉरोस्कोप, जर्नल हॉरोस्कोप जो भी है, ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो पामिस्ट भी हैं, वो फेस रीडर भी हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी है। शी इज़ नन अदर देन समराना शाह। तो आइए उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और जानते कि वो एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गई। क्या बचपन से ही सोचा था कि एस्ट्रोलॉजर बनूंगी बड़े होकर, या बचपन के कुछ और ख्वाब थे? नहीं, बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं था इस फील्ड में आने का, और मुझे एक्टिंग या सिंगिंग की तरफ जाना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे फोर फादर्स जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं, और इसलिए जो है वो कहते हैं ना खुदा की तरफ से एक हीलिंग पावर आपके अंदर आ ही जाती है। और स्टार्टिंग से ही मेरे घर का एम्बियंस ऐसा था कि जिसमें बुक्स पढ़ना और इन चीज़ों की तरफ रुझान था। तो वो बस कहें कि खुदा ने मेरे अंदर ये चीज़ इंजेक्ट कर दी कि आपने इस तरफ ही जाना है, और उसे कहते हैं कि चलें लोगों की एक मदद का जो ज़रिया था वो भी हो गया। ये बताएं, आप एस्ट्रोलॉजर बन गई, कभी अपना हाथ, कभी अपना जायचा खुद देखा है? नहीं, ये एक जो है सरप्राइजिंग चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से मोमना ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के ला रही है। तो मैंने ना ही अपना कभी हाथ देखा है और ना ही मैंने कभी अपना बर्थ चार्ट बनाया है। मेरे ख्याल से वैसे मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा जिसके पास पावर्स हैं या जो ख़ुद प्रैक्टिस करता है तो उस पे जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती और वो उस तरह से असर नहीं करती। ये शायद जो है वो मुझे लगता है, या फिर असल में भी कुछ हकीकत हो सकती है, बट ये कि मेरा अपना मानना ये है। तो ये हम सुनते हैं अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे अपनी वीडियोस में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और हमारे लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में जो ये बातें सुनते हैं। तो आप थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है। अच्छा जी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है तो वो डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके से उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, या कुछ लोग जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो दिशा के हिसाब से, जैसे हिंदू हैं तो वो जो है वो हिंदू एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें आप बेस्ट सबसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में जो है, हालांकि ये नॉलेज हमारा है, ये जो आप बहुत लोग इस पे भी बड़ा जो है वो मौलवी साहिबान या इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म होता है इस हवाले से कि ये हराम है और हम कहीं ना कहीं फ्यूचर बता रहे होते हैं। तो जो सबसे पहले मैं बात बताऊं, मैं तो बड़े लोग का बिज़नेस बंद करवाने वाली हूँ। जो एस्ट्रोलॉजर आपको फ्यूचर बताता है कभी आपने उसके पास नहीं जाना, खुदा ने वो चीज़ हमें नहीं दी कि हम फ्यूचर बताएं। हाँ, कोई पास्ट आपको थोड़ा बहुत बता दे, इट्स ओके, क्योंकि वो शायद उसके नॉलेज का पार्ट है। खैर, ये एक डिबेट लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट मैं मानती हूँ कि हिंदू जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, और डिफरेंस जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप चाइनीज़ के ज़ोडिएक का और तरीका है वो, और इसके लिए तो खैर 7 साल लग जाएंगे मुझे एक्सप्लेन करने में, लेकिन मेथड जो है वो बहुत डिफरेंट है। या सितारों की जो कैलकुलेशन है वो अपने अपने हिसाब से हर कोई उसको फॉलो करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये बताएं कि हम अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं जो यूट्यूब पे कुछ व्यूज़ लेने के लिए बैठे हुए हैं और वो आपको वीकली हॉरोस्कोप और कुछ तो डेली हॉरोस्कोप बता रहे होते हैं, ठीक है? इसमें कितनी हकीकत है? क्या ये वीकली और डेली हॉरोस्कोप, जर्नल हॉरोस्कोप जो भी है, ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है? अच्छा जी, मैं ना सॉरी टू से मैं अब कोई ऐसा वर्ड ना यूज़ करूँ क्योंकि क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लोगों ने मेरे पास आना है, मुझे तो पे करेंगे,
کہ آپ ہمیں پلیز ہمارا ویک کا بتا دو, ہمارا منتھ کا انالیسس کر دو, ہمارا جو ہے وٹ ایور جو بھی جس طرح سے ہمیں کر دو. تو اگر میں اس کے اگینسٹ جاؤں گی تو اوبویسلی مجھے خود بھاری پڑے گا. لیکن میں آپ کو سب سے یہ غلط چیز میں اس کو مانتی ہوں, جو کہ میں ایک پروگرام میں شو بھی کر رہی ہوں, لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ میں بڑا اوتھینٹک چلتی ہوں. آپ نے کبھی مجھے کوئی ایپ یوز کرتے ہوئے آپ لوگ نہیں دیکھیں گے جو اسٹرالوجر کرتے ہیں. میں جب بھی کوئی کال بھی آتی ہے تو میں ان سے ڈیٹ آف برتھ پوچھ کے سارا انالیسس کر کے پھر بتاتی ہوں, یا میں پڑھ کے جاتی ہوں. میں وہ چیز پراپر طریقے سے اپنی جو ستاروں کی ریٹروگریشن ہے وہ میں پڑھ کے جاتی ہوں, پھر میں جا کے شو کرتی ہوں. اب کیا ہے کہ آپ نے, کیونکہ لا آف اٹریکشن ہے, آپ نے کسی کو کیسے کہہ دیا کہ تمہارے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو گیا. آپ کا مائنڈ تو اس چیز پہ ورک کرے گا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ یقین جو ہے وہ کچھ بھی کرواتا ہے آپ سے. جب خدا سے آپ یقین کرو گے نا کہ ہماری چیزیں اچھی اور بہتر رہیں گی تو آپ کی چیزیں اچھی. آپ نے جب نیگیٹیوٹی کو ہی بلا لیا, انوائٹ کر لیا, تو وہ تو خود دعوت دے رہے ہیں. وہ تو کرے گی نا. آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہونا تو ہوگا. پلیز یہ دھندا بند کر دیں, اور پلیز یہ ویکلی ہاراسکوپ مت دیکھیں, اور اس کو اتنا سر پہ مت چڑھائیں. آپ نے 2025 کے لیے کوئی پریڈکشن کی, وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم 2026 میں آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پوچھیں ہاں بھائی تم نے یہ کی تھی, اب بتاؤ کتنا حقیقت ہے. اچھا جی, اچھا اگر پریڈکشن کی میں بات کروں نا تو اس حوالے سے دیکھیں, آپ بابا وانگا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میں بابا وانگا نہیں ہوں, نہ بابی وانگا ہوں. خیر, میں یہ کہتی ہوں کہ پریڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیوں آپ لوگ اس طرح سے کہتے ہو کہ ہم 100% ایکوریسی, وہ تو اللہ کی ذات میں ہے نا, ہمارے پاس تو وہ خدا نے وہ لمٹ ہی نہیں دی. ہاں یہ ہے کہ کچھ ستاروں کی چال یا کچھ انالیسس کر کے ہم آپ کو پریڈکشن یا پیشن گوئی بتائیں گے جس میں چانسز 50-50% رہتے ہیں. جو یہ آپ کو کہتے ہیں نا اسٹرالوجر یا بڑے چینلس پہ بیٹھے ہیں, وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. اچھا, ایک تو میں آپ کو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو یہ جو ہے اس حوالے سے میں بتاؤں تو میرے انالیسس کے مطابق جو ہے وہ 4 ٹیمیں جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, جن میں بالکل پاکستان ہے, جن میں فرسٹ نمبر پہ انڈیا ہے, سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ پاکستان ہے, تھرڈ نمبر پہ نیوزی لینڈ, اور فورتھ نمبر پہ جو ہے آسٹریلیا. جو بڑے میچز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ یہی 4 ٹیمیں جو ہیں وہ کافی, جسے کہتے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ, جسے کہتے ہیں نا وننگ پوزیشن میں دیکھتی. اگر پاکستان ان ٹاپ 4 میں ہوا تو میں دوبارہ آؤں گی. بالکل یہ ٹاپ 4 میں انشاءاللہ. دیکھیں دعا کے ساتھ جو دعا ہے نا, کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے دعا پہ چلنا, تو بالکل میری یہ دعا ہے, اور مجھے لگتا بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 4 ٹیمز میں رہے گا. میں نے سنا ہے کہ آپ نے فیس ریڈنگ جو ہے وہ بھی آپ بہت اچھی کرتی ہیں. اب مجھے میرا فیس ریڈ کر کے بتائیں کہ کیا لگتا ہے. اچھا, جیسے کہ اگر آپ کے فیس ریڈنگ کا میں دیکھوں تو آپ تھوڑا کیلکولیٹو رہتے ہو. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل ضائع کر کے چلنا اور وہ اس طرح سے, وہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کیلکولیٹو رہتے ہو, آپ سوچ سمجھ کے اپنی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہو. آپ دماغ بہت اسٹرانگ ہے, آپ کا اچھا دماغ ہے. پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ کے فیس فیچرز میں, آنکھیں کہتے ہیں نا شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہیں, تو دل کے آپ صاف ہو اور بڑے نالجبل. آپ کو بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے ہر چیز کو جاننے کی. آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی جاننا ہے, اس میں بھی پنگا لینا ہے, اس میں بھی. تو یہ جو ہے بیسک ایلیمنٹ ہے آپ کی پرسنالٹی کے, اور آپ کھل کے جیتے ہو. آپ ایسا نہیں کہ ریزرو یا کچھ اس طرح سے, آپ کھل کے, آپ کہتے تو ٹھیک ہے زندگی ایک دفعہ ملی ہے, کھل کے جیو, اس کو ایکسپلور کرو. ہاں, جو ہو گیا دیکھیے, یہ والا ایلیمنٹ آپ کے فیس ریڈنگ سے آتا ہے. اچھا, اب ہمیں ہمارے بیسک کچھ نام بولوں گی, آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے, یا ان کو مشورہ دے دے جو بھی اسٹرالوجی ٹرم میں, یا ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے. عمران خان, جن کے لاکھوں لوگ بہت بڑے فین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جتنی جلدی ہو سکتا ہے باہر آ جائے, کیا لگتا ہے آئیں گے؟ میں تو 2024 سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز کوئی میرا میسیج ان کو پہنچا دو کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ڈیل آتی ہے آپ ایکسیپٹ کریں, تبھی آپ کی چیزیں صحیح ہوں گی. جب تک آپ ڈینائی کریں گے, جب تک آپ ضد میں رہیں گے, تب تک چیزیں نہیں صحیح ہوتی. اور اگر 2025 کے حوالے سے پوچھا جائے باہر آنے کی سچویشن,
تو وہ میرے خیال سے ابھی نہیں بنی. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کہتے ہیں نا میریکل ہو جائے, کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن ابھی سچویشن اچھی نہیں ہے. آلرائٹ. اور نواز شریف جو ابھی باہر ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ کب واپس آئیں گے, نہیں آئیں گے, کیا؟ اچھا, یہ بھی میں نے ایک جگہ پہ پریڈکٹ کیا تھا کہ مجھے وہ باہر جاتے ہوئے دکھ رہا ہے, ٹریول کرتے ہوئے دکھ رہا ہے, اور میرے خیال سے وہ بڑے سیف زون میں ہے 2025 میں. اور وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹرانگ پلر ہے نون لیگ کے لیے, ان کے بغیر جو ہے وہ نون لیگ کا کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن وہ بیک سٹیج رہیں, ابھی وہ پاور میں کہیں مجھے نہیں دکھتے, اور نہ ہی میرے خیال سے ان کو آنا چاہیے. اب موقع دیں دوسروں کو. بلاول بھٹو بڑا نام ہے, لوگ چاہتے بھی ہیں اب ان کو. اچھا, اگر آپ کیونکہ ورگو ہیں نا بلاول صاحب, اور وہ بڑی پاور میں انشاءاللہ آپ کو آتے ہوئے دکھیں گے. ایک میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا ہے لوگ مائنڈ نہ کر جائیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ لائل ہیں, ان کے اندر وہ سیاست والی جو ٹرکس ہیں نا وہ نہیں ہیں, ٹرکس اینڈ ٹریڈ, تو وہ کہیں نہ کہیں اچھے رہیں گے ہمارے ملک کے لیے. تو وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں, بڑی اسٹرانگ. ہمارے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف, ہاں جی, کہاں دیکھتے ہیں ان کو؟ اچھا جی, میں نے بڑے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جولائی اور جون کراس کر جاتی ہے, یہ جو 2025 میں جولائی جون آ رہے ہیں یہ کراس کر جاتے ہیں, تو میرے خیال سے پہلی ایسی گورنمنٹ ہوگی جو اپنا ڈیوریشن پورا کر کے جائے گی. ہاں, لیکن اس کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ شاید جون جولائی میں کچھ معاملات گڑبڑ ہوں گے, تو اب وہ دیکھا جائے, کیونکہ پلانٹ پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے جس میں گورنمنٹ ریلیٹڈ چیزیں گڑبڑ ہو سکتی ہیں. اینڈ واٹس اباؤٹ مریم نواز؟ مریم نواز صاحبہ جتنے اچھے کام کرنے ہیں وہ کر لیں, کیونکہ شاید یہ پاور جو ہے, یہ والی پاور ایک ہی دفعہ ان کے پاس آ رہی ہے, اس کے بعد آگے مجھے وہ اتنی بڑی پاور میں نہیں. کیا ہم کو پرائم منسٹر نہیں دیکھ سکتے کبھی بھی؟ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے, لیکن میرے حساب سے تو ابھی اتنی بڑی پاور نہیں آئے گی ان کے پاس. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.